فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنزُ العباد، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت نا خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج بھی جن خبروں کو لے کر حاضر ہیں، عبرت ہی عبرت ہے، سبق ہی سبق ہے، نصیحت ہی نصیحت ہے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکاں اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، تو عبرت لو اے نگاہ والو، یا اولی الابصار۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، پہلے درود پاک کی فضیلت سنیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے اس سلسلے کو اول تاخیر دیکھوں گا۔ کیوں تو ہمارے پاس عبرتناک خبروں کے حوالے سے ایک فہرست ہے آج بھی، لیکن پچھلے دنوں مرکز الاولیاء لاہور میں ایک فیملی، ایک خاندان، ایک قبیلے پر ایک بڑی پریشانی آئی، اور ایک تقریب میں وہ کچھ ہوا کہ جس کے بعد وہ پورے کا پورا گھرانہ غم و دکھ میں ڈوب گیا۔ کیا ہوا؟ آئیے پہلے اس کی خبر دیکھتے ہیں۔ لاہور، شادی ہال کی دیوار گر گئی، دلہن سمیت 5 افراد جاں بحق، 20 زخمی۔ یہ ایک عجیب خبر ہے کہ تقریب ہے، اس تقریب کے اندر دیوار گری، اور دیوار گرنے سے دلہن ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ایک گھر میں جب شادی ہوتی ہے تو اس کا ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، ایک خوشی ہوتی ہے، پھر جیسا گھر ویسی خوشیوں کا انداز ہوا کرتا ہے۔ یوں تو کوئی بھی گھر کا فرد انتقال کر جائے تو یقیناً اس کا صدمہ ہوتا ہے، لیکن خاص ایک ایسی تقریب جس میں مین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہی دولہا دلہن ہے۔ اب یا تو کسی وجہ سے دولہے کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی وجہ دلہن کا انتقال ہو جاتا ہے، اور دلہن کا اس طرح دنیا سے رخصت ہو جانا، اس میں بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے بڑی عبرت ہے کہ جو ان دنوں کا انتظار عموماً لڑکیاں کرتی ہیں کہ ان کی بھی شادی ہوگی، وہ بھی دلہن بنیں گی، لیکن دلہن بننے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، آگے ان کا سفر شروع ہوتا ہے نہیں ہوتا پتہ نہیں۔ کئی ایسے ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ شادی کی تقریبات میں بس کو حادثہ ہو جاتا ہے، گاڑی کو حادثہ ہو جاتا ہے، دولہا دلہن وقت پر انتقال کر جاتے ہیں اسی وقت۔ اس کے علاوہ فائرنگ وغیرہ جو خوشی کے نام پر کی جاتی ہیں، اس میں گولی اڑتی ہوئی دولہے کو لگی اور دولہا وہیں ڈھیر ہو گیا۔
اور وہ شادی تو ختم ہو گئی نا، مطلب چلے کسی اور کا انتقال ہو تو ایک خاموشی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ چلے رخصتی ہو جائے گی، تو شادی تو اپنی وہ ایک منزل تک پہنچی. لیکن جب دلہن ہی دنیا سے چلی گئی تو اب لڑکا تو رہ گیا، لڑکا دنیا سے چلا گیا، دلہن تو رہ گئی. اس پہ کتنی عبرت ہے کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے، اپنی اس خوشی کی دہلیز کو پا لے. یہ ضروری نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ جس منزل کی طرف وہ بڑھ رہا ہے اسی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی، کچھ ہی پہلے ہی ایک قبر کا گڑھا ہے کہ اسی منزل سے پہلے اس نے اس قبر کے گڑھے میں چلے جانا ہے اور وہ بند ہو جانا ہے، وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا جو اس نے اپنی منزل اپنی ٹارگٹ پہ لی ہوئی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ایک واقعہ مرکز الاولیاء لاہور میں ہوا اور دلہن اپنی اس منزل تک پانے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کو غریق رحمت فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اب میں ان کے لواحقین کو، ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان سب سے تعزیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا فرمائے. اور بالخصوص دیکھیں مسلمان ہیں، ہمیں عبرت بھی لینی چاہیے، سبق بھی لینا چاہیے. مقتۃ المدینہ کی کتاب خوف خدا، اس میں ایک طویل واقعہ ہے مگر چونکہ ہمارا سلسلہ بڑا مختصر ہے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ہشام بن عبد الملک کا یہ واقعہ ہے. عموی یہ دور کا ایک تھا، اس نے ایک خوبصورت کنیز اپنے یہاں لی، اس کی قیمت ادا کی، اس کو لی. اب وہ اپنی اس خوبصورت کنیز کے ساتھ بڑی اس نے بیش بہا قیمت ادا کی، اس کے لیے بڑے مطلب کہ لباس اور سارا اہتمام کیا اور جو مطلب کہ اس کے لیے کر سکتا تھا اس نے کیا. اب جب اپنی کنیز کے ساتھ ایک خوبصورت سے کمرے کے اندر جو سجا ہوا بھی ہے، خوشبو سے آراستہ بھی ہے، طرح طرح کی مطلب کہ زیورات اور کپڑے وغیرہ وہاں پر بکھرے ہوئے ہیں اور بڑے خوشگوار موڈ میں ہے کہ اچانک اس کے کانوں میں چیخو پکار کی آواز سنائی دی. اس نے آواز کی جانب نگاہیں دوڑائی تو اس سے ایک جنازہ نظر آیا جس کے پیچھے جو جا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے باپ کو کندھوں پر سوار کر کے مردوں کے پاس لے جایا جا رہا ہے، ان قریب اسے ویران قبرستان میں تنہا دفن کر دیا جائے گا. اے ابا جان، کیا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوا ہے جو اپنا جنازہ اٹھانے والوں سے کہتے ہیں ذرا جلدی لے چلو، یا آپ کو ان لوگوں میں شامل کیا گیا ہے جو یہ کہتے ہیں مجھے واپس لے چلو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز سن کر ہشام کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اپنی لذت کو بھول کر کہنے لگا موت نصیحت کے لیے کافی ہے. اس کنیز نے اس آواز سے میرا دل چیر کر رکھ دیا. ہشام نے کہا ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے. پھر وہ سب کچھ ختم ہو گیا اور سب بھول بھلائیا ہو گیا. وہ کنیز بھی اپنے زرق برق لباس اتار کر، وہ توبہ کر استغفار کر کے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر کے اس نے مکہ مکرمہ کا راستہ لیا اور وہاں پر وہ عبادت میں مصروف ہو گئی. اپنی وہ ساری وہ رنگین زندگی جو تھی جس سے وہ لوگوں کو لباتی تھی، لوگوں کو قریب کرتی تھی، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنی مسکراہٹ سے، اپنے حسن سے، اپنی جمال سے، اپنی بے حیائی والی اداؤں سے، جو وہ اٹریکٹیو ایک چیز ہوتی ہے، ان سب کو اس نے چھوڑا اور ایک نیک اور پارسا اور ایک عبادت گزار عورت بن کر وہ جینے لگی. عمرہ کرتی، طواف کرتی، دعائیں کرتی، عبادت کرتی اور اس نے سادے کپڑے پہن لیے اور شریعت کے دائرے میں آ گئی اور اسی حالت میں اس کا انتقال بھی ہو گیا. ہشام نے بھی وہ چیزیں جو تھی وہ ترک کر دی. ان دونوں کی تبدیلی کا سبب ایک جنازے سے اٹھتی ہوئی پکار تھی اور بڑی عبرت والی وہ ایک آواز تھی، عبرت والے وہ جملے تھے کہ یا تو کیونکہ جب مردہ نیک ہوتا ہے نا، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور جس کا جنازہ ہم لے کر جا رہے تھے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو تاکہ میں اپنے انعام اور اکرام کو پالوں. اور اگر وہ گناہگار ہے
سیاہکار ہے، بدکار ہے، تو وہ اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، مجھے مت لے چلو. یعنی وہ اس منزل تک جاتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو اکیلا رہ جاؤں گا اور میرے انجام بہت برا ہے. تو یہ ایک پکارنے والے کی پکار تھی، جس سے ابھی میں نے بیان کیا کہ اس میں عبرت ہے اور موت نصیحت کے لیے کافی ہے. تو خیر وہ فیملی تو خود ایک غم اور پریشانی کے عالم میں جو وہ بیچاری ڈوبی، وہ اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، لیکن میں ان کے لیے بھی اور ان کے توسط سے تمام مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کہ عموماً ہمارے یہاں جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہمارا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہے. اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو عرض کرتا ہوں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ مقام کون سا تھا، اور پھر جو ان کے لواحقین نے جو ہمیں تاثرات دیے اور وہاں جو زخمی ہوئے انہوں نے جو ہمیں تاثرات دیے ہیں، آئیے ان کو سنتے ہیں. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے پھنس گئی جان ہے. جو میں نے منظر دیکھا تھا اس کی وجہ سے میں بہت کنفیوز ہو گیا تھا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا. ایسا منظر تھا جیسے قیامت کی نشانی تھی. وہاں پہ افراتفری مچی ہوئی تھی، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کس نے کدھر جانا ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. 3 دن پہلے دیوار بنی تھی، تمبو وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو پیچھے سے دیوار گری ہے تو کچھ پتہ نہیں چلا کیا ہوا ہے. دلہن تو موقع پہ مر گئی تھی اور 7 بچے بھی تھے اسٹیج کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے مجھے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اجتماع میں بھی جایا کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے اور اسلامی بھائی کی طرح ان کی دعوت میں شامل ہوں گا. ہم جس ٹائم مہندی میں پہنچے ہیں تو وہاں پر بہن کی انٹری تھی، تو ہم نے بہن کو اسٹیج پہ چھوڑا اور اس کے کچھ دیر بعد بارش ہو رہی تھی تو ایک دم اسٹیج کے پیچھے والی دیوار گر گئی. تو اس کے بعد پوری بھگدڑ مچ گئی، تو پھر لوگوں کو نکالنا اور اس میں لگ گئے. تھوڑی دیر بعد جب بہن کو نکالا تو پھر پتہ لگا کہ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دعا ضرور کیجیے گا میری بہن کے لیے اور سب کے لیے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ آئندہ کے بعد کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کا نہ واقعہ ہو. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے عز و ایمان میں رکھے. میرا نام زین ہے. ہماری بہن ہمارے دل کا ٹکڑا تھا، اس کو ہم دل سے چاہتے تھے. آپ دعا کرائیں، آپ سے بہت بہت شکریہ. دعا ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ایک بار پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سانحے کو جو کچھ غم آپ پر ٹوٹا اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے، اور بہن کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. مگر بات ہے واقعے سے عبرت لینے کی، آپ کو بھی عبرت لینے کی ہے. جو ہمارے جو دونوں بھائی تھے ان کو بھی، ان کے عزیز رشتہ داروں کو بھی، کہ یہ جو ہوا اس سے ہم نے کیا نصیحت و کیا عبرت حاصل کی. یقیناً کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا واقعہ ہوگا، اور کہتے ہیں نا کہ اس عمر میں موت آ گئی، تو یقیناً موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، ایج کے مطابق موت نہیں آتی، موت تو وقت پر آتی ہے. کس کو کس حال میں کس جگہ پر موت آنی ہے، یہ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے. کوئی ہو سکتا ہے اس معاملے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو کہ یار تو دیوار گری تھی، دیوار تو کہیں بھی گر سکتی ہے. جی ہاں، دیوار کہیں گر سکتی ہے، چھت کہیں گر سکتی ہے،
بلکہ ایک عبرتناک خبر ہے بھی میرے پاس کہ چھت گرنے سے ماں اور 2 بچے جاں بحق ہو گئے. تو چھت گرتی ہیں، سوتے ہوئے بھی چھت گرتی ہے، مگر نماز پڑھتے ہوئے بھی چھت گرتی ہے. مسجد میں بھی لوگ انتقال کر جاتے ہیں. دیکھیے، عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر پیشگی میں معافی مانگتا ہوں، آپ سے معافی چاہتا ہوں، برا مت مانیے گا. جن کے یہاں اس طرح کی تقریبات ہوتی ہیں، ہمارے یہاں دعوتوں میں مہندی میں کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا والا کون سا کام عموماً ہمارے یہاں دعوتوں میں ہو رہا ہوتا ہے. یقیناً ایک مسلمان کی تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے موت اللہ کی رضا کے کاموں میں آئے، اس کی بندگی کرتے ہوئے آئے. موت اس حال میں آئے کہ میں رب کو راضی کر رہا ہوں، نہ کہ موت اس حال میں آئے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں. کیونکہ انسان جس حال پہ مرتا ہے اس حال میں اٹھایا جاتا ہے، جس نیت پہ مرتا ہے اس نیت پر اٹھایا جاتا ہے. تو ایک مسلمان کی، حقیقی مسلمان کی، سچے عاشق رسول کی تو یہ تمنا ہونی چاہیے کہ مجھے موت اچھی حالت میں آئے، عمدہ حالت میں آئے، اور میں مرنے کے بعد جب اٹھایا جاؤں تو میں اچھی حالت میں اٹھایا. جیسے شہید اٹھایا جائے گا تو جیسا کہ اس کے بدن سے خون نکل رہا ہوگا، اس طرح ہوگا، تو ایک اس کی کیفیت ہوگی، اس حال میں اٹھایا جائے گا. اسی طرح جو حج پہ جاتا ہے تو جب وہ انتقال کرتا ہے، جیسے احرام میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جیسے وہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی، تلبیہ پڑھ رہا ہوگا اللہ کے حضور. جب وہ قیامت کے روز جب اس کو اٹھایا جائے گا تو انسان جس حالت میں مرتا ہے اس حال میں اٹھایا جاتا ہے. دیکھیں شرابی، جب شراب، جو عادی شرابی ہوتے ہیں ان کے قیامت کے روز کا ایک اپنا منظر ہے کہ وہ ان کا وہ پیالہ لٹکا ہوا ہوگا، وہ شراب میں مست ہوں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ شرابی ہے. تو جو جس حال میں مرتا ہے، دنیا میں جیسے اعمال ہوتے ہیں نا، مرنے کے بعد اس کے لیے وہ اس طرح کا معاملات ہوتا ہے. یہ دیکھیں عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. جس نے دنیا سے جانا تھا میٹھے اسلام بھائی، وہ چلا گیا. ہم مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے، غم خواری کا جذبہ رکھیں گے. ہم یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. وہ نیک ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند فرمائے. وہ گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اپنی رحمت سے معاف کر دے. لیکن ہمیں تو نصیحت لینی ہے نا. جو دنیا سے چلا گیا اب وہ چلا گیا، لیکن اب جو رہ گئے وہ اپنے اندر کیا تبدیلی لا رہے ہیں، وہ کیا نصیحت دے رہے ہیں. ایک طرف ہال میں دیوار گری، اس طرح ہم نے اس سے پہلے بھی دکھائیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر عموماً فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں اسٹیج گر جاتے ہیں، منچ گر جاتے ہیں، لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں، کود رہے ہوتے ہیں، اور ٹھا کر کے وہ پورا فلور گرتا ہے اور مر جاتے ہیں. وہاں چھت گر جاتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں. وہاں آگ لگتی ہے، لوگ مر جاتے ہیں. وہاں کیا ماحول ہوتا ہوگا؟ میرے سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہو. یہی مرکز الاولیاء لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا. اس پہ بھی چھت گری تھی، اس پہ دیوار، اس پہ چھت گری تھی. دونوں طرف لوگ انتقال کر گئے اور وہ مسجد کی چھت تھی. لوگ مسجد میں نماز کے لیے آئے تھے. آئیے دیکھتے ہیں، میں آپ کو وہ ماضی کا ایک منظر دکھاتا ہوں. اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کے عجب وقت پڑا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا. اب یہ دیکھیں، یہ کمپیریٹیولی بات کی جا رہی ہے نا، تقابلی طور پر آپ عرض کیا جا رہا ہے کہ ایک طرف وہاں بھی انتقال کر گئے، یہاں بھی انتقال کر گئے، لیکن دونوں کا معاملہ ایک طبقہ آتا ہے ایک جگہ پر کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس میں اس کی روح نکل جاتی ہے. ایک طبقہ ہوتا ہے
وہاں بے پردگی ہوتی ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، موسیقی ہوتی ہے، خوب ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے. گویا کہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری والے مظاہر کو وہاں کام نہیں ہو رہے ہوتے. موت دونوں طرف آئی ہے، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ اب ہم کس سمت رہیں. لہذا میری مدنی التجا ہے کہ ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ لینا چاہیے. ضد تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اب اس کیفیت سے باہر آ جائیں کہ میں جیسا ہوں نا ویسا ہی ہوں. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. اس میں مجھے بتایا گیا کہ جو دعا ہو رہی تھی وہ جن کی شادی تھی دولہے، وہ بھی وہاں موجود تھے، بڑے بیچارے غمزدہ نظر آئے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. میں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں، بہن کے بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ سب دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب آئیے. اور اس سے پہلے کہ ہمیں موت آئے، ہمیں پتہ نہیں موت کیسے آئے گی. لوگ سڑکوں پہ مرتے ہیں، بسوں میں مرتے ہیں، حادثوں میں مرتے ہیں، جہاز میں مرتے ہیں، طرح طرح سے مرتے ہیں. ہمارے یہاں تو لوگ، اب تو آگ کتنی لگ رہی ہے. اب یہ دو واقعات لاہور کے تھے، مسجد کا واقعہ مرکز زولیہ لاہور کا، یہ بھی واقعہ لاہور کا. ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں آپ ہی کے شہر کے اندر، لاہور مرکز زولیہ، جس میں عمارت میں آگ لگ گئی اور کئی افراد اس پہ جھلس کر وہ بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یعنی کتنے شہادت ہو جاتی ہے. تو ہم اس سے عبرت کیا لیتے ہیں؟ عبرت لینی چاہیے اور تبدیلی لانی چاہیے اپنے اندر. آئیے پہلے میں آپ کو وہ آگ کا وہ منظر دکھاتا ہوں، اس کے بعد تبدیلی کیسے آتی ہے. ایک ہمارے پاس کیمرہ مین کی ایک مختصر سی بہار ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں. لیکن پہلے چلتے ہیں اس آگ کے واقعے کی طرف جو اسی مرکز زولیہ لاہور کا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بیچارے اپنی جان سے کس طرح دیکھتے دیکھتے ہاتھ دھو بیٹھے. لاہور کے تجارتی پلازا میں آگ لگ گئی، 13 افراد جاں بحق. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا. میاں شبیر احمد جی، چیئرمین الکریم واچ مارکیٹ، انارکلی لاہور. جی ہماری مارکیٹ جو ہے 29 دسمبر کو یہاں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور آنن فانن 13 جانوں کا ضیاع ہو گیا، کیونکہ مارکیٹ میں ایک ہی راستہ ہے، جس کی وجہ سے سفوکیشن اتنی ہو گئی مارکیٹ کے پیچھے کہ لوگ جو ہیں، جو اندر دکاندار تھے، جو ملازمین تھے، وہ بیچارے اپنا بچاؤ نہ کر سکے اور ان کی شہادت ہو گئی. ایک جو شخص تھا وہ زخمی ہو گیا، جو دکاندار تھا ہمارا بھائی. اچانک جو ہماری چوتھی دکان ہے مارکیٹ کی، اس میں آگ لگی، جلد ہی پوری دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا. جو لوگ پیچھے دکاندار تھے وہ دھوئیں کی وجہ سے باہر نہ آ سکے اور ان کی شہادتیں ہو گئیں، جن میں 5 ملازمین تھے، 3 جو تھے وہ دکانوں کے مالک تھے، 3 گاہک تھے. اسی طرح 13 آدمی جو ہیں وہ جامع شہادت انہوں نے نوش کیا. میرا نام متین الرحمان ہے، میں جہاں پہ ثانیہ انارکلی ہوا ہے اس مارکیٹ کا میں الکریم مارکیٹ کا صدر ہوں. ان 13 میں سے میرا اپنا بیٹا ولید بن متین جو یہاں پہ کاروبار کر رہا تھا وہ شہید ہوا ہے. میرے 3 ورکر جو کام کرنے والے تھے وہ شہید ہوئے ہیں. میرا ایک بھتیجا شہید ہوا ہے، باقی دیگر افراد شہید ہوئے ہیں. مارکیٹ میں جو واقعے میں ٹوٹل 13 شہادتیں ہوئی ہیں، اس واقعے میں صرف وہ بچے ہیں جو نماز مغرب پڑھنے گئے تھے یا کوئی کسی کام کے لیے گئے تھے. اور اس واقعے میں صرف سید مظہر نظامی جو فرسٹ فلور پہ تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ نکل کے اس آگ میں سے نکل کے آئے. میرا نام سید عمران علی نظامی ہے. یہ ثانیہ انارکلی الکریم مارکیٹ میں جو ہوا ہے، آگ جو لگی ہے، اس میں میرا بھتیجا سید شہراز علی نظامی شہید ہو گیا ہے اور میرے بڑے بھائی سید مظہر علی واحد ہیں جو زخمی ہوئے ہیں موزانہ طور پر، وہ بچ گئے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے کا کرم ان پہ تھا جس کی وجہ سے ان بچ گئے. جب وہاں پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا, قیامت کا منظر تھا. پوری مارکیٹ کو آگ نے لپیٹ میں لیا ہوا تھا. مجھے بہت ہی شدت سے دکھ ہے اپنے بھتیجے کا بھی, اور جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, دکاندار اور جتنے ملازم, کیونکہ میں بھی وہیں پہ تقریباً عرصہ 18 سے 20 سال سے وہیں پر ہی ہوں. سب ہم ایک دوسرے سے اسی طرح سے جیسے فیملی آپس میں ہوتی ہے. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا, کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. زور طوفان ہے, پھنس گئی جان ہے, المدد نہ خدا یا رسول خدا. آپ بھی ہو سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے افسردہ ہوں, غم زدہ ہوں, ہو سکتا ہے آپ کا بھی دل بھر گیا ہو. جی ہاں, میرا بھی کوئی ایسا کوئی قریبی رشتہ دار ان میں سے ایک بھی نہیں تھا, لیکن مسلمان کے لیے غم کھاتا ہے, اس کو افسوس ہوتا ہے. جس نے کہا میرا بیٹا تھا, سن کر ایک غم کی کیفیت پیدا ہو گئی. کسی نے کہا میرا بھتیجا تھا, تو سن کر ایک غم کی کیفیت پیدا ہوئی کہ مسلمان کے لیے ایک ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے. اگر آپ غور کریں تو صرف جانوں کا ضیاع نہیں ہے. ابھی پچھلے دنوں ٹمبر مارکیٹ باب المدینہ کراچی میں جو آگ لگی, دیکھتے دیکھتے راتوں رات راکھ کا ڈھیر بن گیا. ابھی یہ انارکلی جو بازار یہ کہتے ہیں, جو مارکیٹ, یہ کریم مارکیٹ جو بھی انہوں نے نام بتایا, دیکھتے دیکھتے وہ لاکھوں کروڑوں کا مال راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے. ارے آپ دیکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہماری جان کیا ہے, ہمارا مال کیا ہے, ہم کس چیز پر ناز کریں, کون سی شے ہم کو غفلت میں لیے ہوئے. جوانی وہ تو شادی کے ہال میں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے, چلی جاتی ہے. مسجد میں بھی جان چلی جاتی ہے, مارکیٹ میں بھی جان چلی, یعنی عبادت کرتے کرتے بھی انسان مر رہا ہے, جہاد میں سفر کرتے کرتے بھی مر رہا ہے, بازار میں کاروبار کرتے کرتے بھی مر رہا ہے, خوشیاں مناتے مناتے بھی جان جا رہی ہے. بس وہ ہے نا, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش, جاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی, جاں چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی, اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ. یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے بارگاہ الہی, مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے مقام بنایا ہے. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ, روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. اور بارگاہ رسالت میں عرض ہے, آپ کے قدموں سے لگ کر موت کی یا مصطفیٰ, آپ کے قدموں سے لگ کر موت کی یا مصطفیٰ, آرزو کب آئے گی بر بے کسو مجبور کی. نہ دولت دے نہ ثروت دے, مجھے بس یہ سعادت دے, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر
مدینے میں. ایک کاش ہمیں ایمان اور عافیت پر شہادت کی موت مدینہ منورہ میں نصیب ہو جائے. بس اس میں عبرت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبق ہی سبق ہے. نہ امیری پر ناز ہے، نہ غریبی کا کوئی مسئلہ. حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان سلامت لے کر گیا وہ کامیاب ہے. ایمان سلامت لے کے جانا ہے. اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرمائے. جو انتقال کر جاتے ہیں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر دے. جن مسلمانوں کے مال تلف ہوئے، ضائع ہوئے، ہلاک ہوئے، راک کا ڈھیر بن گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین نعم البدل عطا فرمائے. اور ایک کاش ہماری مسجد آباد ہونا نصیب ہو جائے ہمیں. ایک کاش. ایسا ہو نہیں رہا ہے. ہم اصل میں عبرت نہیں لے رہے. ہم مختلف اسباب اور ذرائع کو غور کرتے ہیں لیکن موت یاد نہیں آ رہی. بس سب سے یہ جو ہمارے سلسلے کی جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک مرکزی نقطہ جسے کہتے ہیں، ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، ایک خاص جو پہلو ہے اس سلسلے کا، وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام تر واقعات کو دیکھ کر موت کو یاد نہیں کرتے. آپ بولے موت کو یاد کرتے اب کرے کیا؟ اب جس کو موت یاد آ جائے گی، جس کے اندر موت کی تیاری کا ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں مر رہا ہوں، میں مرنے والا ہوں، اور نو ڈاؤٹ کہ نیکسٹ منٹ، نیکسٹ سیکنڈ میرا آخری ہو. تو مطلب اس کے لیے جب بندہ اس کے لیے سنجیدہ ہوتا ہے اور سیریسلی اس کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا حال ایسا نہیں ہوتا جیسے فی الحال ہم دیکھتے رہتے ہیں. وہ مطلب کہ نیک بنتا ہے، وہ سنتوں کا پیکر بنتا ہے، وہ مسجد کا راستہ لیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے کہ یا اللہ میں تو کبھی بھی مر جاؤں گا. پتہ ہی نہیں ہے نا کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا. ہم کیوں دل لگائے اس میں؟ نہیں اچھی، خراب ہے دنیا. موت کا انتظار ہے دنیا. یہی عبرت ہے. موت نصیحت کے لیے کافی ہے. ارے جس نے موت سے عبرت نہ لی، جس نے موت سے نصیحت نہ لی، وہ کس سے لے گا؟ راتوں رات یہ املاک کا تباہ ہو جانا، املاک کا برباد ہو جانا، مارکیٹوں کا برباد ہو جانا، پلازا میں آگ لگ جانا، مکانوں میں آگ لگ جانا، گوداموں میں آگ لگ جانا، فیکٹری میں آگ لگ جانا، زلزلوں سے تباہی آ جاتی ہے. آپ غور سے آپ دیکھیے کہ ایک ملک میں جو زلزلے کا منظر مجھے دکھایا گیا، اللہ 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 اللہ، ایک خوف و ہراس کا عالم. ذرا دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین، جب زلزلہ آتا ہے تو کیسی زمین کانپتی ہے، بگدر مچتی ہے. مگر یہی نہ کہ ہم بھاگے دوڑے، نفسیاتی طور پر سہم گئے. ہوا کیا؟ نتھنگ ایٹ آل. مسجد خالی ہے تو خالی ہے، قرآن نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، سنتوں سے دور ہے، عبادت سے دور ہے تو دور ہے، جھوٹ جاری ہے، رشوت جاری ہے، سود جاری ہے، گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، ٹی وی پر گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، وہی بے پردگی جاری ہے، وہی ڈرامے فلمیں جاری ہے. کون عبرت لے رہا ہے؟ کون عبرت لے رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. کون عبرت لے رہا ہے؟ کون ہے جو ڈر رہا ہے؟ کون ہے جو خوف خدا سے رو رہا ہے؟ کون ہے جس کو احساس پیدا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب کیا ڈھیٹ ہو گیا ہمیں؟ مطلب کیوں نہیں تبدیل ہو رہا؟ زلزلے، سیلاب، طوفان، بارشیں، آگ، یہ مطلب کہ اچانک اموات، یہ حادثات، بسوں میں آگ لگ جاتی ہے، سلنڈر پھٹ رہے ہیں، گیس سے لوگ مر رہے ہیں. اتنی شکلیں ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے. واقعی درست ہے، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مقابر سنے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. وہ زلزلے کا منظر ذرا دکھائیے.
یعنی آپ گھبراہٹ دیکھیے، گھبراہٹ دیکھیے. یہ دنیا کے کسی ملک کی خبر ہے، لیکن کیا ہمارے زلزلے نہیں آتے؟ مگر ہم عبرت کتنی لیتے ہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس ہمارے پاس باہر ہے، جو کر کچھ اور رہا تھا آج کچھ اور کر رہا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع مسجد حنفیہ غوثیہ اسکیم نمبر 2 شاد باغ کا میں خطیب ہوں. مجھے شادی بیاہ کے موقع پہ نکاح کے لیے جانا ہوتا تھا، تو وہاں پر ہمارے محمد یعقوب بھائی کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی، اور یہ وہاں پر شادی کی تقریبات کی مووی بنایا کرتے تھے. اور آج مجھے انہیں دیکھ کر دلی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ماشاءاللہ یہ مدنی چینل کے اندر آ کر مدارس کی، مساجد کی اور دینی تقریبات کی مووی بنا رہے ہیں. اس پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعوت اسلامی کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، کہ جس نے نوجوانوں کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے. اور ہمارے شاد باغ کے اندر جو سانحہ ہوا ہے، اس سانحہ کے اندر جو بھائی مووی بناتے ہوئے فوت ہوئے ہیں، تو یہ محمد یعقوب بھائی ان کے کلیگ تھے، ان کے ساتھ مل کر یہ کام کیا کرتے تھے. تو آج دیکھیں دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ یہ ان کے ساتھ نہیں تھے. اگر یہ مدنی چینل میں نہ آتے ہو سکتا تھا کہ یہ بھی ان کے ساتھ ہی اسی مقام پر موجود ہوتے. اللہ پاک نے ان پہ کرم کیا، دعوت اسلامی کی برکات سے یہ سانحہ سے بھی بچ گئے اور دینی ماحول کے اندر آ گئے. اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں باقی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. غور کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شادی بیاہ مہندی منگنی میں جو مووی بناتے ہیں اس طرح کے، جو اب وہ وہاں کیا ہوتا ہوگا، اسٹیج پر کیا ہوتا ہے، دلہن کے اسٹیج پر بیان سے باہر ہے. جو طوفان بدتمیزی دلہن کے اسٹیج یا دولہا دلہن کے اسٹیج پر ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس کی تو وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ تو اگر کوئی جیسے کہ وہ سب کرنے والا اگر دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے، میں ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جس کا وقوع نہیں ہونا مگر صرف چوٹ کرنے کے لیے، اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. یعنی اگر ایک ایسا شخص جو اس وقت اسٹیج پر ہو اور وہ سب کچھ ہو رہا ہو اور وہ بھی ہلا گلا کر رہا ہو، پھر قدرتی طور پر اس کو دعوت اسلامی کا ماحول مل جائے اور وہ تبدیل ہو جائے، خوف خدا والا ہو جائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا ہو جائے، ایسے میں اگر اس کو یہ منظر دکھا دیا جائے کہ دیکھو یار یہ کیا تھا، اس کی تو چیخیں نکل جائیں گے، نہیں یہ میں نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کیا ہوا ہوتا ہے. اس وقت احساس نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ کس قدر مطلب کہ بے شرمی والا اور بے حیائی والا کام تھا جو میں کرتا رہا ہوں. ایک کاش ہم عبرت حاصل کرنے والے بنے. ایک بار پھر اسکول کی بچوں کی وین حادثے کا شکار ہوئی اور 5 بچے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. بات وہی آ جاتی ہے، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے. لیکن یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھ لیجیے، یاد کرنے والی بات ہے. موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، موت وقت پر آتی ہے. بوڑھا آدمی بستر پر موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کرنے والا، مگر اسے موت نہیں آ رہی ہوتی. اور وہ بچہ جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی سانسیں پوری ہو گئیں، اس کی کیفیت ہے بس مرنے کی، دنیا سے جانے کی، جاں بحق ہونے کی. اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے میں ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. ایک بار پھر عرض کر دوں کہ آگ لگ جاتی ہے یا اس طرح کی جو وینوں کا حادثہ ہوتا ہے، پھر عرض ہے، کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں، ایک بار پھر عرض کرتے ہیں کہ برائے کرم اپنے بچوں کو جس وینوں میں آپ بھیجتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، پلیز آپ کی رسپانسبلٹی ہے، پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے، ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے، بھائی کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہے کہ کم از کم وہ اس گاڑی کا جائزہ لے جس گاڑی میں آپ کا بچہ جا رہا ہے، مدرسے میں جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے، کہ وہ گاڑی کیسی ہے، اس کا سلنڈر کیسا ہے گیس کا، اس کی فٹنس کی کیا پوزیشن ہے، ڈرائیور کے بعد ڈرائیونگ کا پراپر لائسنس ہے یا نہیں ہے. دنیا غفلت کرتی ہے، اپنی جگہ پر ہے، ہم اس پر تبصرہ بھی نہیں کرتے،
مگر آپ کی تو اپنی اولاد جا رہی ہے گاڑی کے اندر، بس کے اندر، ویگن کے اندر، کوسٹر کے اندر، سوزوکی کے اندر، رکشے کے اندر، آپ کی اپنی بچی، آپ کا اپنا بچہ جا رہا ہے، آپ کو غفلت زیب نہیں دیتی؟ آپ اتر کے بات کریں اس سے. ویئر از یور آئیڈینٹی کارڈ، ویئر از یور ڈرائیونگ لائسنس، ویئر از یور فٹنس سرٹیفکیٹ؟ کہاں ہے آپ کا آئیڈینٹی کارڈ، کہاں ہے آپ کی آئی ڈی، کہاں ہے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس؟ وہ یہ کیسے، مطلب یہ سب کیا ہے؟ اور اگر مثال کے طور پر وہ آپ کو پروف نہیں کرتا کسی چیز کو تو آپ کمپلین کریں ادارے کے اندر. آفٹر آل فیس وہ مفت پہ نہیں لے کے جا رہا آپ کے بچے کو. اگر 2 پیسے کہیں زیادہ دینے پڑتے ہیں تو یہ 2 پیسے جو زیادہ دینے پڑتے ہیں وہ آپ کے بچے کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. آپ دیکھیں، آپ معلومات تو کریں وہ گاڑی چلاتا کیسے ہے. آپ کا بچہ پیچھے جھولتا ہوا جا رہا ہے، لٹکتا ہوا جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے؟ پیسے دے رہے آپ. ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کا بچہ اگر باہر کھڑا رہتا تو آپ کے آدھے پیسے لگ رہے ہیں، اور آدھے پیسے دینے کا کیا فائدہ کہ جس سے بچہ ہی پورا نہ ملے ہم کو. حادثے ہو جاتے ہیں. وہ پلیز اس معاملے میں سینس یوز کریں. ابھی پچھلے دنوں ہمارا جو پشاور کا واقعہ ہوا، ماں باپ جیسے کوہرام مچا. باپ جب اولاد جب جاتی ہے تو پھر پچھتانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ پھر آپ یہ شور کریں گے، وہ جناب وہ ادارے کو کوسیں گے، ایسا یہ سب ہوگا، اور جناب اخباروں میں آ رہا ہوگا، یہ سب ہو رہا ہوگا. یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ اب دوبارہ میں خود پرسنلی طور پر دارالمدینہ، مدرسۃ المدینہ اور اس طرح کے جو ہمارے ادارے دعوت اسلامی کے، جن دعوت اسلامی خود کو ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کرتی اپنے اداروں کے لیے، دارالمدینہ کے لیے کرتی ہے نہ مدرسۃ المدینہ کے لیے کرتی ہے. وہ ایک ریکمنڈ ہوتی ہے کہ جناب یہ ہے اور اس طرح کے آپ لے لیجئے. معلومات دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اور ہم نے ہماری مجالس کو باقاعدہ پرسنلی طور پر کہا ہوا ہے کہ آپ چیک کیجئے کہ کوئی ایسی گاڑی ہم نے نہیں لینی جس سے ہمارے مدنی منیوں کی جان کا خطرہ ہو. ہمیں الحمدللہ ہماری یہ نسلیں پیاری ہیں، ان نسلوں کی تربیت کرنی ہے، ان نسلوں کی نگہداشت کرنی ہے، ان کی درست پرورش کرنی ہے، اور انہیں دعوت اسلامی کا مبلغ بنانا ہے، انہیں اسلام کا داعی بنانا ہے، داعی الی الخیر بنانا ہے، انہیں بہترین ایک معاشرے کا فرد بنانا ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم سے عین شریعت کے مطابق آراستہ ہو، اور ایک خوبصورت فرد بن کر اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے، ان کا نان نفقہ نکال سکے، خرچہ اٹھا سکے، اور دین کی خدمت کر سکے، سنت خدمت کر سکے. دعوت اسلامی اس نسل کو لانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کی جنریشن ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے امیل سنت کو سلامت رکھے. دعوت اسلامی کو 33-34 سال ہوئے ہیں. ایک جنریشن نکلی، ایک جنریشن ہے جو دعوت اسلامی لے کر چلی، امیل سنت کے ساتھ چلے. اس کے بعد ایک سیکنڈ جنریشن ہے، اس کے بعد ایک تھرڈ جنریشن ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ مدنی منیاں دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے، اس میں حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور کئی ہزار اسلامی بھائی اور کئی ہزار اسلامی بہنیں عالمہ کورس کر رہے ہیں، اور 8000 کے آس پاس مدنی منیاں دارالمدینہ جو اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے اس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور جو شعبہ تعلیم کے معاملات ہیں وہ الگ ہے. اٹس اے ہیوج موومنٹ اینڈ نان پولیٹیکل موومنٹ، پیورلی نان پولیٹیکل موومنٹ، ان کے غیر سیاسی تحریک جس کا کام سنتوں کی خدمت ہے، اور جس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول میں پلیز مدنی چینل سے وابستہ رہیے، اجتماع میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. انشاءاللہ 6-7-8 فروری کو عاشقان رسول ماہ عشق رسول مناتے ہوئے اور گستاخان رسول کو عملی جواب دیتے ہوئے انشاءاللہ مدنی قافلوں میں 3 دن کا سفر کر رہے ہیں. جمعہ، ہفتہ، اتوار، دنیا بھر میں یہ دعوت عام ہے. آپ بھی اس دعوت کو قبول کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، اس کے حلال اہل و عیال نسبتوں کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس کوئی عبرت والی خبر ہے، کوئی عبرت والی مووی ہے، برائے کرم آپ ہمیں ENK جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے @dawatIslami@madnichannel.tv یہ آپ کے سامنے ہے. ہمارا واٹس ایپ ہے، ہمارے واٹس ایپ پر آپ ہاتھوں ہاتھ ہمیں مووی بھیجیں، ہاتھوں ہاتھ خبر بھیجیں. کیا پتا کہ آپ کی بھیجی ہوئی مووی، آپ کی بھیجی ہوئی خبر وہ ہمارے عبرتناک خبروں میں آ جائے. یہ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے، پلیز اس کو سیو کر لیجئے.
825262 कितना खूबसूरत नंबर है। 8 जन्नत के 8 दरवाजे, 25वीं 26वीं और करबला की 72, ये निस्बत याद हो जाएगी। 0315 ये नेटवर्क है, 0315 का नेटवर्क है। 825 26 72 याद हो जाएगा, सेव कर लीजिए। जहां भी आपके पास कोई इबरत वाली खबर, इबरत वाली न्यूज मिलती है, जस्ट इमीडिएट आप हमें सेंड करें, मगर बराए करम उसमें ना म्यूजिक हो ना औरत हो, ताकि हम उसको देख भी सके, उसको चला भी सके, जबकि चलाने जैसी हो। क्या पता आपकी भेजी हुई खबर, आपकी भेजी हुई न्यूज किसी की दुनिया और आखिरत के संवरने का सबब बन जाए। अल्लाह ने चाहा तो आपको भी उसका सवाब मिलेगा। हमारी कोई आमदनी नहीं है, हमारा कोई कमर्शियल नहीं है। अल्लाह की रहमत है, एक सुन्नतों की खिदमत की तहरीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ताउन फरमाएंगे। अपना नाम और फोन नंबर वगैरह जरूर अलग से मेंशन कर देंगे तो फायदा होगा। ये ईमेल है सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फअतबिरू या उलिल अब्सार, तर्जमाए कंजुल इबाद, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है, तमाशा नहीं है।